سابق حکمران جماعت پر کرپشن کے حوالے سے حکومت کا بیانیہ ناکام ہو گیا۔ نیب نے کرپشن کے الزام میں جتنی سیاسی شخصیات کو گرفتار کیا وہ آہستہ آہستہ ضمانت پر رہا ہو رہی ہے، ان پر الزامات ثابت نہیں ہو پا رہے۔ حکمران جماعت کے بیانیوں کو سب سے زیادہ نقصان نیب نے پہنچایا ہے، جس نے تیاری کیے بغیر حکومت کے سیاسی مخالفین کو گرفتار کیا، یا پھر اپوزیشن کا یہ الزام کہ نیب حکومت کے دباؤ پر گرفتاریاں کرتا رہا ہے۔ حکومت نیب پر الزام لگاتی ہے کہ نیب تیاری نہیں کرتا، لیکن نیب کسی اور پر الزام لگاتی ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، مگر سابق حکومت کے خلاف یعنی نواز شریف حکومت کے خلاف کرپشن کا بیانیہ انتقامی سیاست کا تاثر لے کر دفن ہو چکا ہے۔ حکمران جماعت نے اپنا سارا الیکشن اسی بیانیے کے زور پر لڑا تھا کہ وہ لوٹ مار کرنے والے سیاستدانوں سے قوم کا لوٹا ہوا پیسہ نکلوائیں گے، لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ حکومت اپنے دیگر دعووں کی طرح اس دعوے میں بھی ناکام رہی ہے۔ 11 دسمبر 2018 کو گرفتار ہونے والے خواجہ برادران 1 سال 3 مہینے بعد بالآخر ضمانت پر رہائی پا گئے۔ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلیمان رفیق کو نیب نے پیراگون ہاؤسنگ کیس میں عدالت کے احاطے سے اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ اپنی ضمانت قبل از گرفتاری میں توسیع کے لیے عدالت میں موجود تھے۔ سابق حکمران جماعت کے کئی رہنماؤں کو حکومت میں تبدیلی کے بعد مختلف کیسوں میں مختلف الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم پنجاب شہباز شریف، سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی، احسن اقبال، مفتہ اسماعیل اینڈ یو نیم مینی، کئی رہنما کو نیب نے مختلف الزامات کے تحت، اور یہ الزامات سنگین تھے، ان کے تحت گرفتار کیا گیا، لیکن کسی پر بھی الزام کیوں ثابت نہیں ہو سکا؟ مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز سمیت تمام بڑے لیڈران یعنی لیگی قیادت تمام کی تمام مختلف الزامات میں جیل کاٹنے کے بعد رہا ہو چکی ہے۔ اب یا پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ ہیں یا پھر مسلم لیگ نون کے حمزہ شہباز، ان کے علاوہ تقریباً تمام لوگ رہائی پا چکے ہیں۔ سابق وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور صوبائی مشیر سے خواجہ سلیمان کی گرفتاری ان کے بزنس پارٹنر کیسر امین بٹ کے اس بیان خلفی کے تحت کی گئی تھی، جس میں کیسر امین بٹ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ خواجہ برادران کو 35 سال سے جانتا ہے۔ 1997 میں خواجہ سعد رفیق نے ان سے پراپرٹی کے کاروبار میں شمولیت کی خواہش کی اور ایک شخص ندیم ضیاء کو ان سے متعارف کرایا۔ ندیم ضیاء کو ساتھ ملا کر خواجہ صاحب اور کیسر امین بٹ نے ایک کمپنی بنائی، اس میں خواجہ سعد رفیق کی اہلیہ خواجہ سلیمان رفیق اور ندیم ضیاء کی اہلیہ کو پارٹنر بنایا گیا۔ بعد میں ایک نئی کمپنی ایئر ریونیو کے نام سے بنائی گئی، اس میں سے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلیمان رفیق نے اپنا نام نکلوا لیا، تو ندیم ضیاء اور کیسر امین پارٹنر ہو گئے۔ 2003 میں اس کمپنی کا نام پھر تبدیل ہوا اور پیراگون سٹی رکھا گیا۔ خواجہ برادر پر اصل الزام یہ تھا کہ وہ پیراگون سٹی کے اصل مالکان تھے اور انہوں نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کمپنی چلائی، زمین کے حصول اور دیگر معاملات کے لیے سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا۔ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی میں نیب نے مبینہ فراڈ کا الزام عائد کیا۔ نیب نے یہ بھی کہا کہ ملزمان اپنا غیر قانونی ہاؤسنگ منصوبہ اپنے ساتھیوں کے ذریعے چلاتے رہے۔ غیر قانونی منصوبے میں توسیع اور تشہیر کے لیے عوامی عہدے کا استعمال کیا گیا۔ کمرشل پلاٹوں کی فروخت سے اربوں روپے حاصل کیے گئے جو اصل میں پیراگون سٹی کی ملکیت نہیں۔ خواجہ سعد رفیق کو جب گرفتار کیا گیا تو اس وقت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف آسیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے کیس میں نیب کی تحویل میں تھے۔ نیب ذرائع نے اس وقت یہ دعویٰ کیا کہ خواجہ سعد رفیق کی گرفتاری سے سابق وزیر اعظم پنجاب شہباز شریف پر کرپشن کے الزامات کو ثابت کیا جا سکے گا اور انہیں سزا دلائی جا سکے گی۔ اس وقت خواجہ سعد رفیق کو وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے مجبور کیا جاتا رہا، ان پر دباؤ ڈالا جاتا رہا تاکہ شہباز شریف کو سزا سنائی جا سکے، لیکن 7 سال کے طویل عرصے میں بھی نیب ایسا کوئی ثبوت نہیں نکال سکی جس سے خواجہ برادران پر کوئی الزام ثابت کیا جا سکے۔ تو حکومت کے سیاسی مخالفین کی عدالتوں سے سال 7 سال میں رہائی کے بعد اس بات کا ثبوت سامنے آ چکا ہے کہ یہ الزامات محض سیاسی نوعیت کے تھے، جن کا مقصد اپنے سیاسی مخالفین کو یا پھر سیاستدانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا تھا۔